چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ اور وہ فرماتا ہے، صبر کی انتہا کر دو، میں معجزے کی انتہا کر دوں گا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، باری تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے، جسے آسان الفاظ میں آج کہتے ہیں۔ آپ سے مشکل ہی صحیح، مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے، تو تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے، جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے، جو چیز نصیب میں نہیں ہے، وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ اللہ، جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یقین، توکل، راضی رہنا سیکھو۔ دعاؤں پہ کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو۔ ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ صبر کرو، یقین رکھو۔ مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اس پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں تو ممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کے حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کر کے کہنا۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے پورے ہونے پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی توفیق دی ہے اور وہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تہجد کی دعا بھی بہت مستجاب ہے، اور اگر ہم اس دعا کو درست انداز میں پڑھتے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، لہٰذا ہمیں اپنی دعاؤں کے پورے ہونے پر یقین رکھنا چاہیے اور ان کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں۔ دنیا سے سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تمہارے یقین کے ساتھ تمہارا نصیب بھی ٹوٹنے تیز دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، تمہیں من پسند سے ملوا دیتا ہے۔
اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تب ہی بات جلدی بنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ ہم دعاؤں کے پورے ہونے پر یقین رکھنے کے بغیر دعاؤں کے اثرات کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے جو کچھ بہتر ہو سکتا ہے فراہم کرتے ہیں۔ تہجد کی دعا بھی ایک بہترین دعا ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی دعاؤں پر یقین رکھنا چاہیے اور ان کو دل سے کرنا چاہیے۔ راضی رہنے کی ادا جب آ جاتی ہے تو زندگی خود بخود پرسکون ہو جاتی ہے اور ہر لمحہ خوشگوار گزرتا ہے۔ شکر خود بخود ادا ہوتا ہے اور زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس انسان جتنی ناشکری کرتا ہے اتنا ہی اپنے پاس موجود نعمتوں کی خوشیوں سے بھی محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر چیز سے برکت ختم ہوتی جاتی ہے اور بسا اوقات چیزیں اپنے اضافے کے باوجود کم ہوتی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں بے سکونی اور بے چینی بڑھتی رہتی ہے۔ راضی رہنا سیکھے، کامیابی خود آپ کے قدم چومے گی۔ تو ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین، ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کے شفا پر یقین، جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ اگر تم اللہ کے سامنے کوئی کام کرتے ہو تو یقین رکھو کہ اس کا مکافات ہوگا، کبھی کبھار بہتر اور جلدی، کبھی دیر سے، لیکن یقین رکھنے والوں کا کبھی بھی ناانصاف نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کے دل کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں، وہ آپ کو دوبارہ نیا بنا سکتے ہیں، صرف اس پر یقین رکھیں۔ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی کبھی تقدیر کسی کی دعا کے انتظار میں ہوتی ہے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو۔ اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو تو تم میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم انسان اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے کام کرنے کا سوچتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، میں بہت سے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام شروع کرواؤں گا، میں بہت سے لوگوں کے دکھ کم کرنے کے لیے انہیں کاروبار مہیا کروں گا، میں مسجد کی تعمیر کروں گا، میں فلاں بڑا کام کروں گا۔ اور ہوتا بھلا کیا ہے؟ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ دولت کی فراوانی کے ساتھ کے خرچے بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں اور وہ بڑے پیمانے پر کام شروع ہی نہیں کروا پاتا۔ بڑی نیکی کرنے کی خواہش رکھنا کوئی بڑی بات نہیں، ضرور خواہش رکھیں، مگر اس سے زیادہ ان چیزوں کو، ان نیکیوں کو کرنے کا سوچیں جن کو ہم حقیر سمجھ کر اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کسی ایک بندے کو کھانا کھلا دیں، مسجد کے لیے ایک اینٹ کے پیسے دے دیں، کسی ایک کی ضرورت پوری کر دیں، کسی ایک کا بوجھ ہلکا کر دیں، کسی ایک کے اداس چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں، کسی ایک کے لیے آسانی کر دیں، کسی ایک کو راشن دے دیں، کسی ایک کو کپڑے لے دیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم بھی آپ کو جنت تک پہنچا سکتے ہیں اگر اللہ کے لیے اٹھائے جائیں تو۔ کبھی کبھار زندگی میں ہمارے پاس مواقع نہیں آتے، لیکن اگر اللہ کے حکم سے ضرورت ہو تو وہ ہمیں راہ دکھاتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی مرضی پر یقین رکھیں اور اپنے عملوں سے انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں۔
جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جائے تو اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزات تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یقین رکھو گے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ نکال دیں گے۔ مانو تقویٰ الہی اختیار کرو، فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما کر ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ ہماری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کے متعلق آج بڑی اہم اور ضروری بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ زندگی اصل میں کیا ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں دراصل اس کے 4 مراحل ہیں۔ انسان نے 4 مراحل سے گزرنا ہے۔ ایک دنیاوی زندگی ہے جو تقریباً 60 یا 70 یا 80 سال ہے۔ اس کی جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے اس نے اتنی گزارنی ہے۔ اس زندگی کا دار و مدار اگلے مراحلوں پر ہے۔ زندگی میں انسان نے اپنے نامہ اعمال، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور لوگوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسرا مرحلہ قبر کا ہے۔ اس کے وقت کا نہیں پتہ کہ کتنے عرصے کا ہوگا، یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کو علم ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے مراحل سے زیادہ عرصہ ہوگا۔ جتنی دنیاوی زندگی ہے اس سے بہت زیادہ کا ہوگا۔ اس سے آگے کا مرحلہ ہمارے گناہوں کا ہوگا، جس میں ہم اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ عرصہ کتنے وقت کا ہوگا یہ بھی کسی کو علم نہیں، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مفکرین نے اپنی کتابوں میں بتایا ہے کہ انسانی زندگی اور قبر کی زندگی سے بہت طویل ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جس میں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہماری زندگی کا آخری مرحلہ جنت کا ٹھکانہ ہوگا، جو کبھی نہ ختم ہونے والا وقت اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا ہوگا، جس کے بارے میں آج تک کہیں بھی کسی نے بھی کسی جگہ یہ نہیں بتایا یا لکھا کہ وہ زندگی کتنی طویل ہوگی۔ بس ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے رہیں اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے تقویٰ الہی اپنانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ پر سچی نیت کے ساتھ توکل کرے تو توکل نہ کرنے والے امیر اور نچلے طبقے کے لوگ اس کے محتاج بن جائیں۔ وہ آدمی کسی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا پروردگار غنی اور حمید ہے؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توکل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ہمیشہ زندہ رہنے والے پر توکل کریں، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی طرح فرمایا اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا بھی وعدہ فرمایا ہے اور وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے ہر حال میں۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے اور تمہاری روزی آسمان میں ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات ایسے ہی ایک حقیقت ہے جیسے تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے۔ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اپنی آگے آنے والی زندگیوں میں کامیابی سے داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین اور بھروسہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی اور آخرت بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں کی طرح پختہ اور کامل یقین عطا فرمائے اور ہم صرف اور صرف اس پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ آمین ثم آمین۔